اور عجیب بات کہ اس کی کتاب میں نے پڑھی ایک مرتبہ کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی مرزا قادیانی پر یہ اعتراض، تو ہمیں بھی پتہ تو ہو کہ باطل کیا ہے. تو اس میں اس نے لکھا کہ میرے اوپر عربی میں بھی وحی آئی اور اردو میں بھی وحی آئی اور پنجابی میں بھی وحی آئی، ہندی میں بھی وحی آئی، انگریزی میں بھی وحی آئی، سنسکرت میں بھی وحی آئی، اور آگے لکھا ایک ایسی زبان میں بھی وحی آئی جو مجھے بھی نہیں آتی. تو جب آپ نہیں وحی سمجھے تو آپ کے مقتدی کیا سمجھیں گے؟ ایک دفعہ مرزا صاحب نے سوچا کہ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں میرے اوپر، تو ہمیں بھی کوئی ایسی اپنی کرامت دکھانی چاہیے کہ لوگ متقد ہو جائیں. تو اس نے پھر 2-3 بندوں کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ ایسی کرامت کا ہونا ضروری ہے. وہ متقد تھے. انہوں نے کہا ہاں یہ تو بہت آسان ہے. کیسے؟ ان کا جی آپ ہمیں پیسے دیں تو ہم ایک بھینسا خرید لیتے ہیں اور اس کو ہم لے کے جائیں گے اور فلاں دن آپ کے درس سے پہلے ایک کنویں کے اندر دھکا دے کے ڈال دیں گے، اور آپ درس میں بتا دیجئے گا کہ دیکھو بھائی ابھی مجھے الہام ہوا ہے کہ ایک بھینسا کنویں میں گر گیا ہے، چلو اسے نکالو. تو اتنے لوگ آئیں گے اور دیکھیں گے تو مانیں گے آپ. تو مرزا صاحب نے پیسے بھی دے دیے، انہوں نے بھینسا بھی خرید لیا، اور اب کنویں میں اس کا پھینکنا تھا، ڈالنا تھا، دھکا دینا تھا. اور ادھر مرزا صاحب نے بیان کیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی ابھی الہام ہوا ہے کہ ایک بھینسا گر چکا ہے اور آپ لوگ چلو اور اس کو نکالو. اور بڑا مطمئن تھا کہ بھائی اب تو یہ لوگ جائیں گے تو میری نبوت کے قائل ہو جائیں گے. سارے مسجد کے لوگ وہاں سے اٹھے اور جب وہاں گئے تو دیکھا کہ جس بندے نے اس کو پھینکنا تھا نا اندر، تو وہ رسی لے اس کو گھسیٹ رہا ہے اور وہ بھینسا اس جگہ کھڑا ہے. وہ ہلتا ہی نہیں ہے. تو جھوٹے نبی کی جھوٹی باتیں.